بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے کیا حکم رکھا ہے اور ایسی مجبوری پر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ لیٹ کر کیسے پڑھے؟ کہ سر کے نیچے کوئی اونچا سا تکیہ رکھ لے، اپنے سر کے نیچے کوئی اونچا سا تکیہ رکھ لے، اور وہ اتنا تکیہ اتنا اونچا ہو کہ اس کا چہرہ اور اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو جائے، یعنی کہ اتنا اونچا ہو جائے کہ سینہ اور چہرہ اس سے قبلے کی طرف ہو جائے، اور پیر جو ہے وہ سیدھے قبلے کی طرف پھیلا لے، پیر قبلے کی طرف پھیلا لے۔ اور اگر اس کے بدن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اتنی طاقت اس کے بدن کے اندر ہے کہ وہ پیر پھیلانے کی بجائے کھڑے کر سکتا ہے، تو پھر پیر قبلے کی طرف نہ پھیلائے، بلکہ پیروں کو گھٹنوں کو کھڑا کر لے، گھٹنوں کو کھڑا کر لے، اور سر کے نیچے کوئی اونچا سا تکیہ رکھ لے تاکہ وہ بیٹھنے کے قریب ہی ہو جائے، اتنا اونچا رکھ لے، اور پھر سر کے اشارے سے نماز ادا کرے، اور رکوع اور سجدہ جو ہے، رکوع کا اشارہ جو ہے وہ سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع سے زیادہ کرے۔ اور اگر اتنا اونچا نہیں رکھ سکتا ہے وہ، یعنی کہ ایسے بھی اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ لے اور قبلے کی طرف چت لیٹ جائے۔ کیا کر لے؟ کہ وہ چت لیٹ جائے اور پیر جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیلا لے، اور سر کے نیچے کوئی ہلکا سا تکیہ رکھ لے تاکہ اس کا جو منہ ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ اتنا اونچا کوئی بھی چیز اتنی اونچی جس سے اس کا جو سر ہے وہ ذرا اوپر کو اٹھ جائے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی چیز رکھ لے اور اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے، اور پیر جو ہے وہ سیدھے پھیلا لے قبلے کی طرف، اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرے، اور رکوع جو ہے وہ رکوع میں اشارہ کم کرے اور سجدے میں جو ہے اشارہ زیادہ کرے، رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ جو ہے وہ زیادہ کرے اور رکوع کا کم کرے، اس طرح بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو بہت سارے نوجوان آج کل کا مسلمان ذرا سی مجبوری پر، ذرا سے کام پر اور ذرا سی کسی الجھن پر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جبکہ وہ تندرست ہے، صحیح سالم ہے، کوئی زیادہ بڑی مجبوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کے اندر فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی اپنے مقررہ وقتوں میں، لیکن آج نماز بالکل ختم ہو رہی ہیں، ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، مسجدوں کے اندر نماز ہی نہیں ہے، اور آج کل دوسری جگہ بازاروں میں اور دوسری کھیل کی جگہوں پر اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں پر، چائے کی دکانوں پر، مطلب جہاں پر بھیڑ نہیں ہونی چاہیے وہاں پر بھیڑ ہے، اور جہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر، آج وہ مسجدیں خالی ہیں، اور نمازیں بالکل ہماری درمیان سے نکلتی جا رہی ہیں۔ نمازوں کا ذرا سا بھی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ذمہ دار سے لے کر گھر کے بچے تک، مرد سے لے کر عورت تک، کسی کو بھی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج پریشان ہے قوم، اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اللہ پاک اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اور اللہ کو
اللہ کے تمام احکامات جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی زندگی کو گزارنے والا اور نمازوں پر نمازوں کو پڑھنے والا اور نمازوں کے ساتھ ساتھ تمام احکامات اسلامیہ کو اپنی زندگی پر عمل پیرا کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ زندگی پھر جو ہے اگر ہم نے قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ زندگی نہ گزاری تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے اور ہماری زندگی میں الجھنیں اور اندھیرا اور ایک طرح کی پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق، تابعین اور تبع تابعین اور علماء، ہمارے رہبر، ہمارے قوم کے جو بڑے رہبر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء دیوبند جو رہے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق اور ان کے نہج پر چل کر، ان کے راستے پر چل کر اس زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی اور ہماری زندگی پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی بن جائے گی۔ ورنہ پھر میرے بھائیوں کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام حضرات سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر تمام برے کاموں سے رک کر اچھے کاموں پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اور آخرت کی جو زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا کبھی کوئی اختتام نہیں ہوگا، اس زندگی کی فکر کر کے یہاں پر رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔